السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ڈاکٹر رشید جہاں کا افسانہ غریبوں کا بھگوان، اس کا تعارف اور موضوع۔ جی دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر رشید جہاں کا افسانہ غریبوں کا بھگوان کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک درگا نامی عورت ہے جس کے 4 بچے، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اس کا خاوند کچھ عرصہ پہلے ہی دگ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے۔ گھر کے اور سارے بچوں کی ذمہ داریاں اس کے سر پر ہوتی ہیں۔ اس کا بیٹا 10 سال کا ہوتا ہے اور گھر کے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتا ہے۔ درگا کی ساری امیدیں اپنے بیٹے سے وابستہ ہیں۔ درگا سارا دن کام کرتی، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی، سارا دن سلائی کرتی، مشکل سے 5-6 روپے جمع کرتی۔ جبکہ اس کا خاوند زندہ تھا تب وہ ایک لالا کے پاس نوکری کرتا تھا، 10 روپے لاتا تھا، گھر کا آسانی سے خرچہ نکل جاتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے پر ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی اور سر پر قرضہ بھی سوار ہو گیا، کیونکہ اس کے مرنے پر برہمنوں کو کھانا کھلانے کے لیے قرضہ لینا پڑا۔ لیکن وہ پھر بھی لوگ خوش نہ ہوئے، سلائی کر کے بچوں کو پالتی۔ ایک دن بیٹا بیمار ہو گیا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکے۔ درگا بہت سے لوگوں کے پاس مدد کے لیے گئی، جہاں اس کا شوہر نوکری کرتا تھا وہاں بھی گئی، پنڈت کے پاس بھی گئی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اس کا بیٹا مر گیا تو یہ پاگلوں کی طرح گلی میں شور مچائے کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، کہاں ہے غریبوں کا بھگوان؟ پنڈت کے پاس بھی گئی، بہت شور کیا، لیکن اسے وہاں سے یہ کہہ کر بھگا دیا گیا کہ یہ عورت ہی پاگل ہے۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا کہ غریبوں کا بھگوان کہاں ہے؟ اس نے یہ سوال مسلمانوں سے بھی کیا۔ انہوں نے کہا ہمارا خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے پھر کہا غریبوں کا بھگوان کہاں ہے؟ تب ڈاکٹر نے اس کو پکڑا، نرس نے انجیکشن لگایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ غریبوں کا بھگوان اس کے ہاتھ ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ معاشرتی زوال پر لکھا گیا افسانہ ہے، جس میں غریب عورت غربت کی چکی میں پسی ہوئی ہے، اور یہ ظالم معاشرہ ہے جس کو کبھی کسی اور کا دکھ نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ان کے دلوں میں رحم کی گنجائش ہے جس کی بدولت پر یہ لوگ درگا جیسی عورتوں کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس افسانے میں امیروں اور غریبوں کے بھگوان کا موازنہ بھی کیا گیا کہ امیروں کا بھگوان تو انہیں سب کچھ دیتا ہے، لیکن ہمارے غریبوں کا بھگوان کہیں بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ غریبوں کا بھگوان ان کے ہاتھ ہے۔